ہم نے اپنے دل کی آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ دہگام کی سرزمین کی آج معراج ہو رہی ہے کہ آج گجرات کے سنی عالموں میں سے ایک بڑی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے، ایک ایسی ذات جس پر پورا گجرات فخر کرتا ہے۔ یہ فخر گجرات لفظ سن کر لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید نام ہوگا ان کا۔ فخر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کام کرے کہ سینہ چوڑا ہو جائے اور لوگ ٹھوک کر کہے دیکھو یہ ہمارے والا ہے۔ ان کے کام، ان کی خدمت، ان کے علم اور ان کے اخلاق نے پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ آج گجرات کو جس پر فخر ہے وہ علامہ یونس مصباحی کی ذات۔ حضرات، یوں ہی فخر کوئی نہیں بنتا ہے، قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ آپ نے اور ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا، باہر ہیں، سب خدمتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی خدمت بہت نمایاں ہے۔ یہ صرف تقریر کرنے کو خدمت نہیں سمجھتے۔ بہت غور سے جملہ سنیے گا میرا۔ کچھ حضرات اتنی ہی ذمہ داری رکھتے ہیں کہ بول کے چلے جاؤ، یہی ہماری خدمت ہے، اور اسی کو اپنی خدمت سرمایہ، پوری زندگی کی خدمت سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تبلیغ بھی اچھی خدمت ہے، لیکن دوسرے بھی تو اخلاقی فرض ہیں۔ ہمارا مولانا یونس صاحب، جن کو فخر گجرات کہا جاتا ہے، میرے استاد ہیں۔ ہم نے بہت کم وقت میں ان کے پاس پڑھا ہے، لیکن بہت کچھ پڑھا ہے۔ وقت بہت کم تھا لیکن علم بہت دیا انہوں نے۔ علم سے زیادہ ہمیں حوصلہ دیا، سلیقہ دیا، پڑھنے کے لیے ذہن دیا، ایک نئی فکر، نئی سوچ دی۔ اور جس طرز عمل پر میں چل رہا ہوں اور آپ جو میری خدمات سے مجھے پہچانتے ہیں، یہ صرف صدقہ مولانا یونس صاحب کا ہے۔ یہ فکر انہی نے مجھے دی ہے کہ جو کچھ بھی آپ مجھے دیگام میں سرزمین پر خدمت کرتے دیکھا ہے، وہ ساری فکر اور سوچ اور جذبے ان کے ہیں۔ اور یہ ذرات کو اس طرح نواز کر آفتاب بناتے ہیں کہ میں ایک ادنا شاگرد ہوں، کچھ سال آپ کی خدمت میں رہا، لیکن جب انہوں نے حضرت ہی نے مجھے بلایا، اور وہاں ایک بڑا اجتماع پروگرام ہوتا ہے جہاں انگلینڈ کی بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی ذرا نوازی پہ قربان جاؤں۔ ایسے ماحول میں، علماء کے بیچ میں بھی آپ نے مجھے بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرات، ایسی ذرا نوازی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت نے مجھے ناز ہے کہ مجھے اللہ نے ایسا استاد عطا فرمایا ہے جو شاگردوں کو حقیقت میں حوصلہ دیتا ہے۔ ایسے استاد اگر ہو نا تو لوگ فخر کرتے ہیں، گاؤں والے، کہ ایسے مولوی ہمارے پاس بھی ہے۔ حضرات، علامہ صاحب نے دیگام والوں پہ بالخصوص بہت مہربانیاں کی۔ ایسے تو آپ کی مہربانیاں ان گنت ہیں۔ بے شک بے شک۔ جتنے بھی اشرفیہ میں پڑھ کے مصباحی بن کر آئے ہیں، صرف دیگام کے نہیں، جتنے بھی گجرات کے، جب سے گئے ہیں تب سے ہر مہینہ حضرت کے یہاں سے پیسہ پایا ہے۔ انہوں نے جو ناشتے کیے ہیں وہ حضرت کے دیے ہوئے تحفے ہیں، آج بھی حضرت دے رہے ہیں۔ برسوں سے، یہاں سے جب سے آپ فارغ ہو کر آئے ہیں، انگلینڈ پہنچے، تب سے جتنے بھی بچے گجرات کے پڑھے، اور مصر میں جتنے بچے جامع ازہر میں پڑھتے ہیں، انہیں بھی آپ وظیفہ دے۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ غریب سے غریب بچہ بھی وہاں انتظام کر سکے، اچھے ناشتے کا کھائے، اور آرام سے جن کے گھر والے پیسے نہ بیچ سکتے ہو وہ بچے بھی وہاں جا کے پڑھ لیں۔ یہ ہمدردی ہے قوم کی، علماء کی، ورنہ وہاں جانے کے بعد کوئی پانی نہیں پلاتا ہے۔ یہ وہ ہے شخصیت جو رہتے تو ہم سے دور ہیں، لیکن دیگام اتنا دور ہونے کے باوجود بھی ہر مہینے ہمارے گاؤں کی 8 بیواؤں کو راشن دلاتے ہیں۔ دیگام نہیں ہے، ایسے کئی گاؤں ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، جن کے گھروں میں کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ حضرت ہیں جن کا مصباحی ویلفیئر مشن ان قوم کی بیوہ عورتوں کو، مجبور عورتوں کو 2 وقت کی روٹی پہنچا رہا ہے۔ حضرات، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو
عمر دراز دے. میری تو دعا ہے کہ میری عمر اللہ ان کو عطا فرمائے. ایسی خدمتیں کون کرتا ہے؟ وہاں جانے کے بعد دوسروں کی فکر کون کرتا ہے؟ ارے حضرات انگلینڈ ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. افراتفری کا ماحول ہوتا ہے, لوگ نفسا نفسی میں پڑے رہتے ہیں, اور یہ حضرت بذات خود نکلتے ہیں, گھر گھر گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے مانگتے ہیں, اپنے لیے نہیں. حضرات خدمت کیسی کی جانتے ہیں؟ آج تک انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا ہے, اپنا ان کا خود کا گھر نہیں بنایا. اب سوچئے ان کو نہ کوئی پراپرٹیاں دکھا دیں, انہوں نے بنایا تو ہماری بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کی طرح مدرسہ بنایا, تو 1 روپیہ فی نہیں لیتا اور سویدھا سب سے بہتر دیتا ہے. ہمارے دیگام پر ایک احسان یہ ہے کہ ہماری 8 بچیاں ان کے مدرسے میں بھروج پڑھ رہی ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے حفظ کلاس ہمارے یہاں شروع کیا, ایک بچہ عالم حافظ بنا, کچھ بچے بنے لیکن ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے وہ بند ہو گیا, لیکن آپ نے نظر تو ڈالی تھی, توجہ تو دی تھی ہماری طرف. بہرحال اس کے علاوہ مصباحی ویلفیئر مشن, آپ کے مشن کی طرف سے ہمارے گاؤں میں الگ الگ علاقوں میں کئی جگہوں پر پانی کے لیے بورنگ کا انتظام کیا گیا, وہ بھی آپ کے مشن کی طرف سے. اسی طریقے سے کئی مددیں مولانا اقبال صاحب, حافظ اقبال صاحب جانتے ہیں, مولانا صادق صاحب یہ آپ کے مشن کے نمائندہ ہیں ہمارے علاقے کی طرف سے, وہ جانتے ہیں کہ کیسی مدد پہنچتی ہے. فتن پروگرامات ہوتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ مشن بہت ساری خدمتیں کرتا ہے, اور یہ خدمتیں یہاں کے لوگ, ان کی جو ٹیم ہے خلوص دل سے کرتی ہیں, اور حضرت وہاں محنتیں کرتے ہیں, برسوں سے کر رہے ہیں. ہم دل کی عطا گہرائیوں سے آج آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں, اہلاً سہلاً کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں اور آپ کا سواگت کرتے ہیں. دوسری بڑی جو مہربانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ, حضرت تقریباً 28 سے 29 تاریخ کو آئے پچھلے مہینے نومبر, اور تقریباً آج 30 تاریخ, ایک مہینہ ہو گیا. کچھ دن آپ باہر رہے مبارک اشرفیہ میں, آپ کے صاحبزادے کو مفتی کی سند اور دستار سے نوازا گیا. اب میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھیں کہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے وہ اوپر کتنا بڑا احسان ہم پر کیے. حضرات وہ آئے تھے ایک اہم کام کے لیے. ایک تو بچے کی دستار تھی, ان کا بیٹا ایک گجرات میں اور مفتی ملا ہم کو. پھر آپ کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. دیکھیے جب کوئی انسان خلوص دل سے دن کی خدمت کے نکلتا ہے نا, تو اللہ اس کو زمین ہوا کر دیتا ہے. اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت کی بے پناہ خلوص خدمت کا نتیجہ دیکھو کہ آج اپنے بھائی کو سگا بھائی ایک بالش منٹ زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو حق ہوتا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حضرت کو نبی پور کی ہائی وے پر ٹچ بالکل کروڑوں کی زمین, تقریباً 8 بیگھہ 8 بیگھہ زمین بالکل ہائی وے کے بالکل ساتھ میں ٹچ, جو کروڑوں کی ہو, صرف دن کی خدمت کے لیے ایک بندے نے ایسے ہی عطا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. آپ کیا معاملہ آسان سمجھتے ہیں؟ 100 روپے نکال کے کسی کو دکھلا دو دن کے نام پر, بڑا مشکل مسئلہ ہے دن کے نام پر پیسے نکالوانا. ہم 100 200 500 5000 نکالوانے میں کتنا پسینہ چھوٹ جاتا ہے ہمارا. اور یہ حضرت ہیں کہ زبان ہلا دیتے ہیں, پبلک ان پر فدا ہو جاتی ہے. وجہ خلوص ہے, دل میں للہیت ہے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی دعا میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ان کے عزائم کو, ان کی ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے. کیونکہ جس طرح بھروچ میں ادارہ بنا, اس سے بڑا ادارہ, ایک تو یتیم خانہ یتیم بچوں کے لیے, ساتھ میں اسکول کالج ہاسپٹل, بہت سارے ارمان ہیں حضرت کے. چونکہ زمین بہت اچھی اور بالکل ہائی وے ٹچ نبی پور کے پاس, تو وہاں انشاءاللہ ایک بہت بڑا ادارہ, پہلی مسجد بنے گی, پھر بعد میں وہاں بڑا دارالعلوم بنے گا, کالج, ہائی اسکول اور ہاسپٹل. حضرت کی بہت خواہشیں ہیں اور اسی کام کے لیے حضرت آئے تھے. آپ مانیں گے نہیں, کئی لوگوں نے خواہشیں کی ظاہر کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائے, ایک پروگرام ہم کو دے دیجئے. ہمارے روبرو میں لوگوں نے تاریخیں مانگی,
لیکن حضرت نے کسی کو تاریخ نہیں دی کیونکہ بہت اہم کام کے لیے آئے تھے. دیگام والوں تم سے ان کی کتنی محبت ہے کہ صرف دیگام والوں کو ایک تاریخ انہوں نے دی. صرف آج ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے مہینے میں حضرت کا, صرف جمعہ, حضرت نے جمعہ تو ایسے بھی پڑھنی ہے تو آپ صرف جمعہ پڑھائے ہیں, باقی پروگرام نائٹ کا کہیں بھی نہیں. ہر سال سورت میں ایک تاریخ دیتے ہیں لیکن اس سال سورت والوں کو بھی تاریخ نہیں ملی ہے. لیکن دیگام والوں جتنا ناز تو اتنا کم ہے کہ حضرت نے ہمیں اپنے خطاب سے نواز دیا. تو ایسے میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں. ارے حضرت ایک بہت بڑی شخصیت, عالم کی حیثیت سے بھی, دین کے ایک مبلغ کی حیثیت سے بھی, ایک مصلح قوم و ملت کی حیثیت سے بھی, ایک مدرس کی حیثیت سے بھی آپ نے بہت کچھ دیا ہے. آپ کو معلوم ہو کہ ہم اور آپ تو کچھ دن کی خدمت کرتے ہیں تو آرام بھی کر لیتے ہیں. ان کے کچھ سال تو ایسے گزرے ہیں کہ وہ 20 گھنٹے 24 گھنٹوں میں جاگتے ہیں اور صرف 4 گھنٹے آرام کرتے ہیں دن کی خدمت کے لیے. آپ کو معلوم ہو کہ جو دارالعلوم میں ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں اس کا جو نصاب سیلیبس آپ نے خود تیار کیا ہے. پورا جو نصاب جو پڑھائی جاتا ہے اسکول مدرسے میں جو پڑھانے والی کتابیں, ساری کتابیں خود انہوں نے لکھی ہے. اتنا بڑا اعجاز, اتنی بڑی قربانی, اور یہ شاید گجرات کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا پہلا مدرسہ ہوگا کہ جس کے بانی کا نصاب اس کے مدرسے میں پڑھایا جائے. اس لیے نہیں فخر گجرات ایسے ہی نہیں کہا جاتا. فخر ہے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا عالم دین عطا فرمایا. حضرات تو آپ اب بھی نہیں سمجھے گے کہ ہمارے معراج ہو گئی کہ ایسی شخصیت ہمارے گاؤں میں آئی. اتنے دور دیگام میں لوگ ایسے ہی آنا جلدی تیار نہیں ہوتے ہیں. حضرت نے ہمیں رات کا پروگرام دیا, یہ حضرت کی ذرہ نوازی ہے ہم سے بے پناہ محبت, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی ہم نے دیگام, پچھلی بار بھی آپ کو معلوم ہوگا حضرت نے کوئی پروگرام نہیں دیا تھا, صرف ہمیں دیا تھا. اس بار بھی حضرت نے ہم ہی کو دیا ہے. ہم دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ہم سے محبت کی ہے ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں, اور جس طرح آپ نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں آپ جب بھی دیگام والوں سے قربانی مانگیں گے دیگام والے آپ کے پیچھے ہمیشہ تیار رہیں گے انشاءاللہ. بہت ضرورتیں پڑیں گی اور ہم لوگ چلیں گے, ساتھ دیں گے. بہرحال ایک بہت بڑا اعجاز. اب تک تو دنیا سمجھتی تھی کہ فخر گجرات ایسے ہی لوگوں نے کہہ دیا ہے, لیکن آج تو آپ فخر اشرفیہ بھی بن گئے ہیں. مبارک پور اشرفیہ جہاں آپ کی تعلیم ہوئی اور ہر سال پہلے نمبر پہ آئے اور مکمل فضیلت تک پڑھے, اور وہاں ان کے استادوں کے بیچ میں آپ کو اس سال ابھی کچھ دن پہلے حافظ ملت ایوارڈ سے نوازا گیا, سپاس نامہ دیا گیا. ارے حضرت چھوٹے لوگ دے لیں تو سمجھ میں آیا کہ بھائی تو بڑا تو دے دیا, لیکن جب استاد شاگرد کو, جب ایک مدرسہ اپنے ہی فارغ کو نوازے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ طالب علم, وہ فارغ اس مدرسے کا فخر بن گیا ہے. تو فخر گجرات تو تھے ہی, اب الحمدللہ یہ فخر اشرفیہ بھی ہو گئے. تو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں حضرت کو, اتنے بڑے اعجاز سے نوازا. یہ تو دنیاوی ایک رسم و رواج ہے, اللہ نے جو اس مقام سے انہیں نوازا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور جو بدلہ ان کو ملنے والا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اس نے قوم پر اتنی احسان کیے ہیں, یقیناً اللہ کے احسانات اور نعمتیں بے پناہ ہیں. دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ملے گی. اللہ آپ کے تمام ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور آپ کی پرخلوص خدمت قبول فرما کر آپ کو اور آپ کے آل اولاد کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. تو حضرات ایک بڑا اعجاز ملا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر عالم دین اپنے اپنے علاقے میں ان کا استقبال, لیکن کرے کوئی نہ کرے, ہم نے تو اپنا فرض نبھا ہی لیا ہے. تو آپ کو جو اعزاز ملا ہے حافظ ملت ایوارڈ کے نام سے, لہذا دیگام کے لوگ بھی آپ کی اس اعزاز کی قدر کرتے ہوئے آپ کو بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اور اس لیے میں ہمارے گاؤں کے دیگام کی طرف سے, صابرین کمیٹی اور حسینی کمیٹی کی طرف سے حضرت کی بارگاہ میں جو اعزاز ملا اور آپ کی بے پناہ جو خدمتیں ہیں, خلوص والی خدمتیں,
اس خلوص خدمت کی نذرانے کے طور پہ نہیں بلکہ شکرانہ کے طور پر قدر کرتے ہوئے میں اپنے گاؤں کی طرف سے ہمارے گاؤں کے خطیب و امام علامہ مولانا حافظ اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ فخر گجرات ایوارڈ حضرت کی بارگاہ، یہ تو